السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله سبحان الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم، وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله، والحمد لله، والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ کی رحمت پر قربان جائیں کہ اللہ رب العزت نے آج حضرت نسیم اختر صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے عرس مبارکہ کی اس بابرکت نورانی علمی و عرفانی مجلس میں ہمیں بیٹھنے کا موقع عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بزرگ کامل کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب جو کچھ بھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی حضرت نسیم اختر کے فیضان سے ہوگی۔ اب پیارے بزرگ اور دوستو سنو، اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا۔ کس میں پیدا کیا؟ ہاں سبحان اللہ، ویری گڈ۔ تم خاموش نہیں بیٹھیں گے، تم ملنگ، تم بولتے رہنا بیچ میں۔ اللہ ہم کو کس میں پیدا کیا؟ اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا۔ یہ اسلام کے اندر کی بات ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے انگریز کی ریسرچ کے مطابق، انگریزی دنیا والوں کی ریسرچ کے مطابق پوری دنیا کے اندر 4200 مذہب ہیں۔ کتنے؟
پوری دنیا کے اندر 4200 مذہب ہے. اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے, اللہ نے 4200 مذہب میں کہیں اور پیدا نہیں کیا. اللہ نے ہمیں مذہب اسلام میں پیدا کیا ہے. اللہ نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا ہے, ایمان والوں میں پیدا کیا. اللہ اگر ادھر سے نکال کے تھوڑا بازو بھی ڈال دیتا, تھوڑا بازو اس میں سے نکال کے, وہ 4200 دور نہیں, تھوڑا بازو بھی ڈال دیتا تو ایسا دم اٹھا کے ایسا لینا پڑتا تھا. پتانجلی کھانا پڑتا تھا. اللہ بچا لیا. اللہ زور سے بولو, بچا لیا. اللہ متر پینے والوں میں پیدا نہیں کرا, اللہ غوث اعظم کے گیت گانے والوں میں پیدا کرا. اللہ نے غریب نواز کے ثنا خوانی کرنے والوں میں پیدا کرا. اللہ نے حضرت نسیم اختر کے جھوٹا پینے والوں میں پیدا کیا. اللہ کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے. اللہ ہم کو 4200 میں کہیں اور نہیں, مذہب اسلام میں پیدا کیا. اپنی قسمت پہ ناز کرتے رہو مسلمانوں کہ تم مت پینے والے نہیں ہو. تم اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارکہ سے نکلنے والے تبرک زمزم کے پینے والے ہو. تم زمزم کے پینے والے ہو. دنیا میں زمزم پیتے رہو گے. محشر کا دن آئے گا, آمنہ کے لال کے ہاتھ سے جام کوثر پیتے رہو گے. پنکھے سے پچھڑ کے بڑھ گئے. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اللہ نے اسلام میں پیدا کیا ہے. اچھا میں کیا کرا, ایک مرتبہ جو ہے رائے پور ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا چھتیس گڑھ میں, تو میں بیچارہ شریف آدمی موبائل نکالا جیب میں سے, وائی فائی فری ایئرپورٹ پہ, کھولا فیس بک چیک کرا تو ایک ویڈیو آئی. ویڈیو عجیب دکھی, کلک کرا, دیکھا تو کیا ہے, بھوٹان کا ایک خریا ہے. وہ خریے میں کیا ہوا, ایک گرو جی کا انتقال ہو گیا. کس کا؟ گرو جی کا. نسیم اختر کے چاہنے والوں, تم اپنی قسمت پہ ناز کرو, اللہ تم کو کہاں پیدا کرا. زندہ باد. بھوٹان میں گرو جی کا انتقال ہو گیا تو ان کو اٹھا کے ان کے پورے چاہنے والے جنگل کو لے گئے ویڈیو میں. تو میں بولا یہ ان لوگوں لے جا کے جنگل میں گاڑتے ہوں گے, ان کا قبرستان جنگل میں ہوگا سمجھا. تو جنگل میں لے جا کے کیا کرے, بڑا دیکھ چڑھائے, نیچے آگ لگائے, پانی ڈال کے گرم کرے. وہ پانی گرم ہوئے تو کیا کرے, گرو جی کے پورے پیسز کرے, ہاتھ الگ, کونی الگ, ٹہنا الگ, گردن الگ, منڈی الگ, ٹانگ الگ, پیر الگ. میں پریشان ہوں گا, میں سمجھا ان لوگ گاڑتے بھی نہیں, جلاتے بھی نہیں, ٹکڑے کر کے گاڑتے ہوں گے سمجھا. پھر میں سمجھا گڑا کہاں کھودتا, دیکھو تو کیا ہے, وہ پورے ٹکڑے اٹھا کے دیگچے میں ڈال دیے. دنیا میں کیسے کیسے مذہب آئے بتا رہا ہوں آپ کو, تاکہ اپنے کو اہمیت معلوم ہو ہم کون ہیں. کیا کہنے, ارے پیارے بزرگوں اور دوستوں, کیا کیا اس نے, جب وہ ڈال دیا ان کے پورے چاہنے والے بیٹھ گئے. اس کے بعد سب کے سامنے ایک 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 پتا رکھ دیے, پتا بڑا بڑا پتا رکھ دیے. اس کے بعد جو ہے وہ اس میں پکا کے گرو جی کا ایک ایک پیس نکال رہے, ٹکڑا نکال رہے, ایک ایک کے سامنے رکھ رہے, پکڑ کے کھینچ رہا. میں حیبت کھا گا, اللہ یہ ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے اتنی خطرناک ویڈیو. میں بولا اللہ یہاں سجدہ کرنے کو اگر موقع ملتا تو اب بھی سجدہ کر لیتا کہ مولا تو نے کتنا بڑا احسان کیا کہ اے اللہ تو نے ایسے لوگوں کے بیچ پیدا نہیں کیا. تیرا کتنا بڑا احسان ہے مولا, تو نے مسلمانوں میں پیدا کیا. اگر اللہ ادھر پیدا کر دیتا, گرو جی بھی بنتے تو ٹینشن تھی, پبلک اپنے کو کھا لیتی تھی.
اور اگر گروجی نہیں بنتے وہاں کی پبلک بنتے تو بھی ٹینشن تھی. کیا مرے بعد گروجی کو کھانا پڑتا تھا. اللہ کا شکر ہے اللہ انسانوں کو کھانے والوں میں نہیں بنایا ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ گرو گھنٹال کو کھانے والوں میں نہیں بنا کیا. اللہ نے تو ہمیں غوث کی 11ویں کا کھانا کھانے والوں میں پیدا کیا ہے. اللہ نے ہمیں غریب نواز کا صندل مبارک کا تبرک کھانے والوں میں پیدا کیا. اللہ نے ہمیں نسیم اختر کا صدقہ کھانے والوں میں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تیرا شکر ہے مولا. جتنا شکر ادا کرو قوم مسلمانوں. اللہ اسلام میں پیدا کرا. سبحان اللہ اللہ مسلمانوں میں پیدا کرا. اللہ مومنوں میں پیدا کرا. کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنے والا نہیں بنایا. اللہ نے ایک وحدہ لا شریک خدا کو سجدہ کرنے والا بنایا ہے. اللہ نے ہمیں کسی اور کا محتاج نہیں بنایا. در در کی ٹھوکریں کھانے والا, پتھروں جھاڑوں دریاؤں چاند و سورج کو پوجنے والا نہیں بنایا. اللہ نے سب سے خدمت لے کر صرف خدا کی عبادت کرنے والا. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت یا غوث. پیارے بزرگ اور دوستو اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. اللہ اسلام میں پیدا کرا. سبحان اللہ. اچھا آپ دیکھو کیا ہوا معلوم. جیسے ہی اللہ نے اسلام میں پیدا کیا شکرانے کے طور پہ میں سجدے میں گر گیا. اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے. بعض لوگوں کا مذہب ہے لنگے رہنا, سیکسی مذہب ہی جو ایسا ہے. کپڑا پہننا منع. خوشی مناؤ, خوشی مسلمانوں. اللہ نے تمہیں حیا اور پردے کا پیکر بنا کر پیدا کیا. نہیں اللہ اگر یہاں نہیں پیدا کرتا تو پوری زندگی لنگے پھرنا پڑتا تھا. لنگے لنگے. الحمدللہ اللہ کا شکر. اللہ یہاں پیدا کرا. کپڑے پہننے والوں میں پیدا کیا, حلال کھانے والوں میں پیدا کیا, ماں باپ کی خدمت کرنے والوں میں پیدا کیا, بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں پیدا کیا. اللہ کا شکر ہے کعبے کا طواف کرنے والوں میں پیدا کیا. اللہ کا شکر ہے مصطفیٰ کے دربار میں حاضر ہونے والوں میں پیدا کیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت یا غوث یا غوث. فیضان سرکاران ملت, نعرے تکبیر. پیارے بزرگوں اور دوستو اب ذرا دیکھو میں سجدے میں گرا. اللہ تیرا شکر ہے یہاں پیدا کیا. سجدے سے سر اٹھا کے پلٹا تو پیچھے 73 کھڑے ہوئے. میں پریشان ہوگا. یہ تو باہر کے 4200 تھے, اندر کے 73 ہے. کیا کہیں اندر کے کتنے ہیں؟ زور سے بولو, اور ذرا زور سے بولو. تو پھر مجھے یاد آیا مدینے والے نبی نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کیا کہنے, اور حضور کہہ رہے ہیں ایک جنتی ہوں گا, باقی کے 72 جہنمی ہوں گے. اب یہ کوئی نقشبندی صاحب کی بولی نہیں ہے, ٹینشن لینے کے واسطے مدینے والے نبی کی بولی ہے. کیا نبی نے کہا ایک جنتی ہوں گا. کتنے؟ ایک. پیچھے والے بہت ہاں ہے جلسے میں ہے. زبان ایک جنتی ہوں گا, 72 جہنمی ہوں گے. اب پورے 73 میرے پیچھے کھڑے. میں پریشان ہوگا مولا مولا وہ اتنوں کو چھوڑ کے یہاں آیا, یہاں ہے تو ان لوگوں کا 73 ہے. تو میں شرافت سے پوچھنے لگا بھائی میں تیرے ساتھ چلنے تیار ہوں, تو آیا کیوں؟ بولے نہیں مولانا ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, آپ ہمارے پاس آئیے. دوسرے نے کہا مولانا آپ ہمارے پاس آئیے. تیسرے نے کہا مولانا آپ ہمارے پاس آئیے. چوتھے نے کہا نقشبندی صاحب ہمارے پاس آئیے. پانچویں نے کہا احمد نقشبندی ہمارے پاس آئیے. میں پریشان ہوگا, پورے 73 بلا رہے. مولا جاؤں تو کس کے پیچھے جاؤں؟ تو خیال آیا نبی نے کہا ایک جنتی ہوگا 72 جہنمی. چلو جو جنتی ہوگا اس کے پیچھے جاتے ہیں. تو میں نے کیا کیا, وہ 73 میں ایک کو چنا, شاید انہیں جنتی ہوں گا, اس کو پوچھیں گے. تو دیکھا اس کی داڑھی بھی ہے,
پیشانی پہ گھٹا بھی ہے، آنگ کرتا پیجامہ بھی ہے، مچھی قیب بھی ہے، کیا کہنے کیا کہنے تو میں سمجھا ہی نے جنتی دکھ رہا. میں پوچھا بونڈ کیا جنت کی طرف آپ مجھے بلا رہے ہو؟ میں آپ کے ساتھ آؤں گا، بدلے میں کیا دو گے؟ اس نے کہا جنت. میں بولا یہی جنت ہی ہے. میں بولا بھائی انہیں جنت کی، حضور بولے ایک جنت دوں گا انہیں. تو دوسرا آواز دیا نہیں نہیں میں بھی جنت کی طرف لے جاؤں گا، ادھر آؤ. میں ٹینشن میں آ گیا. بولا دوسرا بھی بلا رہا ہے جنت کی طرف. تیسرے کو پوچھا بھائی تو؟ بولے میں بھی جنت میں لے جاؤں گا، نقشبندی صاحب ادھر آؤ. چوتھے کو پوچھا، چوتھا بولا میں بھی جنت کی طرف لے جاؤں گا، آپ ادھر آؤ. ایک تو ہاتھ میں بلیٹ لے کے کھڑا تھا. میں بولا کاٹے گا نہیں؟ کاٹ لوں گا. بولا کاٹ تو نہیں بول رہا، کاٹ لیتا ہوں بول رہا. بولا تو کیا کرتا کاٹ کاٹ کے؟ بولا میں جنت میں لے جاتا ہوں. باپ رے باپ. میں بولا یہ عجیب جنت ہے جو سینے پھاڑ لیے تو ملتی ہے. پیارے بزرگوں اور دوستوں پورے 73 جنت کی طرف بلا رہے. تو میں سوچا کہ سب جنت کی طرف بلا رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں میں جنتی ہوں میں جنتی ہوں. اب اصلی جنتی کو نکالنا ہے اس میں سے کہ واقعی اب یہ 73 میں جنتی ہے کون، یہ اب ججمنٹ کرنا ہے. تو اب پیارے بزرگوں اور دوستوں میں نے کیا کیا؟ کہا اچھے اچھوں کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا شجرا دیکھ لو، ساری پول کھل جائے گی. کون کب کا ہے، کون کس کا ہے، کون کہاں سے ہے، سارا مسئلہ سمجھ میں آ جائے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا بہت اچھا. کون کب کا ہے، کون کہاں سے ہے، کون کس کا ہے، شجرا پوچھو پورا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو میں نے کیا کیا؟ اب اس کو پوچھا میرے پیارے تو بھی بہت اچھا دکھ رہا ہے، بہت زبردست دکھ رہا ہے، اب بتا تو مجھے جنت کی طرف بلا رہا ہے، تو کب سے آیا ہے، تیرا یہ دعویٰ کب سے ہے، تیرا یہ جماعت کب سے ہے، تیری یہ تبلیغ کب سے ہے، تیرا یہ مشن کب سے ہے، تو نے یہ کام جنت کی طرف بلانے کا کب سے شروع کیا؟ تو جواب دیا مولانا صاحب میں 150 سال سے بلا رہا ہوں. کیا تو مطلب تیری جنت 150 سال پرانی ہے. کیا تیری جنت 150 سال پورا. اس سے پہلے کیا جنت کا دروازہ بند تھا؟ جو 150 سال پرانا ہے وہ واقعی جنت کی طرف بلانے والا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا نہیں ہو سکتا. بولا چل ہٹ بازو، نیکسٹ ادھر آ. تو میں کو جنت کی طرف بتا بلا رہا ہے، تو بتا تو کب سے جنت کی طرف بلانے نکلا؟ بولے مولانا میں 200 سال سے بلا رہا ہوں. میں نے کہا ارے اینٹیک پیس، تو 200 سال سے جنت کی طرف بلا رہا ہے تو کیا جنت بن کے 200 سال ہوا؟ تو جواب ملا نہیں مولانا جنت تو لاکھوں کروڑوں سال پہلے بنی ہے، مگر پیارے نبی نے اس کا تعارف کرایا ہے. پھر تو 200 سال سے بلا رہا ہے تو کیا جنت 1200 سال تک بن تھی؟ کیا جنت 1200 سال تک بن تھی؟ تجھے دیکھا تو اللہ نے کہا اینٹیک آ گیا، جنت کھولو. ایسا تھوڑی، کیونکہ واقعہ اینٹیک بھی ہے اتنی بڑی. سعودی ریٹن شنو ایک دم نئے نئے کام، نیا مسئلہ نکالے پٹھے. کیا بول رہے ہیں؟ سب کی طرف سے الگ الگ بکرے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بکرا لے کے پورے خاندان کے نام پہ کاٹ دو. دیکھ رہے ہیں کتنا سستا بنا لیا نہیں مذہب کو. پیارے بزرگوں اور دوستوں میں نے کہا چل بازو ہٹ.
تو بھی ڈغلا نظر آ رہا ہے. تیسرے کو بلایا, کہا مولانا میرے پیچھے چلو, میں جنت میں لے جاؤں گا. میں نے پوچھا تو بتا تو کتنے سال سے جنت کی طرف بلا رہا ہے؟ بولے مولانا میں 70 سال سے بلا رہا ہوں. میں بولا چل ہٹ, جنت 70 سال پرانی نہیں ہے, جنت تو صدیوں پرانی ہے. بازو ہٹ جا. یہ چوتھا آیا, اس نے کہا میں 100 سال پرانا ہوں. چھٹواں آیا, اس نے کہا 80 سال پرانا ہوں. ساتواں آیا, وہ کہا مولانا 25 سال پرانا ہوں. میں نے کہا بازو نکل, ابھی تیرے دودھ کے داڑھ بھی نہیں نکلے. ہٹ بازو. سارے چچوروں کو ہٹایا تو بیچ میں ایک نورانی چہرہ نظر آیا. کیا کہنے بابا, سارے بلانے والے مجھے دعوت دے رہے تھے, تو میرے پاس آ, میرے پاس آ. میں نے کھٹکے ایک اہل سنت ہی کسی کو کھٹکا آج تک ماری چ نہیں. جی ایک اہل سنت ہے جو کسی کو آج تک ڈالر دے کے بلائی چ نہیں. ہر ایک جانا کوئی ڈالر لے کر آ رہا تھا, کوئی ریال لے کر آ رہا تھا, کوئی کھٹکا لے کر آ رہا تھا, کوئی بلیٹ لے کر آ رہا تھا, کوئی بم لے کے بم. بولے مولانا میں القاعدہ کا ہوں. ارے میں بولا تیرے پیچھے گئے تو جنت دوزخ بھی نہیں ملے جیسا. نکال. پھگٹ میں بما پھوڑنے لگا دیتا. نکل بھائی. سب کو ہٹایا تو ایک نورانی چہرہ نظر آیا. وہ کسی اور کا نہیں تھا, وہ پھدرک والے نسیم اختر کا چہرہ تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا حق. 5 نعرہ پنجتن کا ایک نعرہ حیدری, 5 نعرہ پنجتن کا ایک نعرہ حیدری. جیسے میں نے اس نورانی چہرے کو دیکھا, میں نے کہا سب کچھ نہ کچھ دے کر بلا رہے تھے اور آپ بلا نہیں رہے ہو, آخر بات کیا ہے؟ کہا میں بلا نہیں رہا ہوں, اگر جنت تجھے لینا ہے تو تجھے میں نہیں بلاؤں گا, تجھے خود میرے پاس آنا پڑے گا. واہ 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 واہ, سبحان سب اللہ. بلانے والے تھے, یہ دینے والا تھا. جب ہم ان کے قریب گئے, میں نے کہا اے نسیم اختر, کیا تم نے جنت خرید لی ہے؟ کیا تم نے جنت بنا لی ہے؟ کیا تمہاری جنت ہے؟ کب سے تم بلا رہے ہو؟ نسیم اختر نے کہا سن سن, میں نے نہ جنت خریدی ہے, میں نے نہ جنت بنائی ہے, مگر سن میں تجھے جنت کی طرف بلا رہا ہوں, کیونکہ دیکھ میرا لنک ڈاکومنٹ جنت سے جڑا ہوا ہے. میں نے پوچھا وہ کیسے؟ ہر بلانے والا 150 سال پرانا ہے, ہر بلانے والا 200 سال پرانا ہے, ہر بلانے والا 70-80 سال پرانا ہے, ہر بلانے والا 50 سال پرانا ہے, مگر آجا اے نقشبندی ذرا یہاں دے, میں پرانا اتنا ہوں کہ میرا ہاتھ میرے پیر کے ہاتھ میں ہے, میرے پیر کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے, ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے, ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے, ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے, سارے پیروں کا ہاتھ پیرانے پیر کے ہاتھ میں. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اولاد غوث پاک. نسیم اختر نے جواب دیا, دیکھ سارے پیروں کا ہاتھ میرے جد اعلیٰ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے. اور یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوئی, ابھی تو میں تجھے 1000 سال اوپر لے گیا ہوں, اب ذرا اور اوپر چل, دیکھتے ہیں کہ میرے جد اعلیٰ کا ہاتھ ان کے پیروں سے ہوتا ہوا جنید بغدادی کے ہاتھ میں ہے, جنید بغدادی کا ہاتھ سری سختی کے ہاتھ میں ہے, سری سختی کا ہاتھ معروف کرخی کے ہاتھ میں ہے, معروف کرخی کا ہاتھ داؤد طائی کے ہاتھ میں ہے, داؤد طائی کا ہاتھ حسن بصری کے ہاتھ میں ہے, حسن بصری کا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ میں ہے, مولا حسین کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں ہے, مولا حسن کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں ہے. اور دیکھ لے علی کا ہاتھ مالک جنت مختار کائنات محمد الرسول اللہ کے ہاتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا غوث.
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کہا دیکھ لے میری جنت کی نسبت یہاں سے جڑی ہوئی ہے. میں تجھے اپنے گھر کی جنت کی طرف نہیں، میرے نانا کی جنت کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سن، یہ سلسلہ پیارے مصطفیٰ پہ بھی رکنے والا نہیں ہے. سارے ہاتھوں کے ہاتھ جا کر جہاں میرے نبی کے ہاتھ میں جڑے ہوئے ہیں، سارے صحابہ کے ہاتھ، آمنہ کے لال کے ہاتھ میں، اہل بیت پاک کے ہاتھ، آمنہ کے لال کے ہاتھ میں، ازواج مطہرات کے ہاتھ، آمنہ کے لال کے ہاتھ میں، اصحاب بدر کے ہاتھ، آمنہ کے لال کے ہاتھ میں، اصحاب احد کے ہاتھ، آمنہ کے لال کے ہاتھ میں، عشرہ مبشرہ کے ہاتھ، آمنہ کے لال کے ہاتھ میں. جب یہ ہاتھوں میں رب نے سارے ہاتھ دیکھے تو رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. میرے مصطفیٰ ان ہاتھوں کو تنہا نہ سمجھنا، ان ہاتھوں پر خدائے رب ذوالجلال. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. یہ جو تم حضرت نسیم اختر کا ہاتھ پکڑے ہو نا، یہ ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کی رسی ہے. واہ واہ واہ. اللہ کہہ رہا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ اس کا کنیکشن نسیم اختر سے ہوتا 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 بغداد والے غوث تک جاتا ہے. بغداد والے غوث سے جنید بغدادی تک جاتا ہے. جنید بغدادی سے کربلا والے حسین تک رسی ملی ہوئی ہے. حضرت حسین سے مولا علی المرتضیٰ تک یہ رسی ملی ہے. وہاں سے ہوتی ہوئی یہ رسی مدینہ پاک کو جاتی ہے. مدینہ پاک سے اس رسی کا کنیکشن عرش معلی سے جڑا ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو. میں پورے 72 کو ہٹا دیا. رہے تم لوگ چچورے نکلو یہاں سے نکل. کسی کا کنیکشن 100 سال تک ختم، کسی کا کنیکشن 200 سال تک ختم، کسی کا کنیکشن 25 سال پہ ختم. ہاں یہ نسیم اختر صاحب کی دعوت ہے، جن کا کنیکشن جنت کا تعارف کرانے والے نبی سے جڑا ہوا ہے. جن کا کنیکشن، جن کو رب نے مالک جنت بنایا اس مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے. جن کا کنیکشن سرداران جنت سے جڑا ہوا ہے. جن کا کنیکشن ان سے ہوتا ہوا اس تک پہنچتا ہے جو خالق کائنات رب العالمین، جو خالق جنت. میرے پیارے بھائیوں، جنت اگر لینا ہے تو ان کے پیچھے گئے تو جنت. زور سے بولو، اور ذرا زور سے بولو. نہیں ملتی. جنت والوں کے پیچھے گئے تو جنت ملتی. اب لوگوں کو جو ہے حضرت نسیم اختر مل گئے، یہ ملے نہیں، اللہ ملایا. واہ واہ واہ. اللہ زور سے بولو ملایا. میں سوچتا ہوں اچھا یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے. دیکھو آپ، میں پورا ہندوستان پھرتا ہوں. آج اڑیسہ میں ہوں، کل مہاراشٹر ناگپور میں تھا، پرسوں جو ہے کرناٹک بنگلور میں تھا. ہر دن ایک ایک اسٹیٹ پھرتا ہوں. مگر یقین مانیے یہ قدرتی نظام ہے. حیدرآباد کو گئے تو ٹھنڈک پڑتی، کیونکہ اللہ جس کو جان رکھنا چاہتا اس کو وہی پیدا کرتا. جی بات سمجھ میں آئی؟ وہاں سے اس کو لگاؤ اور تعلق پیدا کرتا. یا پھر اللہ کسی کا تخلیہ کرنا چاہتا، اس کو ہجرت کرانا چاہتا تو پھر پروردگار عالم اس کو اپنی منشے کے مطابق ہجرت بھی کروا دیتا. تو پھر اللہ اب پیدا کیا کسی اور جگہ کے لیے، مگر رکھنا کہیں اور چاہتا ہے تو ہجرت کروا دیتا. اللہ نے نبی کو پیدا کیا مکے میں، ہجرت کروائی مدینے میں. اللہ نے غوث اعظم کو پیدا کیا ایران میں، ہجرت کروائی ایران میں. اللہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو پیدا کیا سنجر میں، ہجرت کروائی اجمیر میں.
خدا کے نرالے قانون ہوتے ہیں. جس کو جہاں رکھنا ہے اللہ اس کو وہاں رکھتا ہے. جس کو جہاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کی چاہت کے مطابق پیدا کرتا ہے. اے بھدرک والو ذرا غور کرو, نسیم اختر کو اللہ چاہتا تو ہندوستان کے کسی بھی شہر میں رکھتا, کسی بھی علاقے میں رکھتا, کسی بھی خریے میں رکھتا, کسی بھی جگہ رکھتا, لیکن اللہ نے نہیں چاہا کہ نسیم اختر کسی اور کو فیض دے. اللہ نے چاہا نسیم اختر اڑیسہ میں بھدرک والا کو فیض دے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد المدد زندہ باد. کوئی فیض لے یا نہ لے ان کی مرضی, مگر اللہ تو چاہتا تھا یہ علاقے والے ان سے مستفید ہو جائیں. واہ اس لیے اللہ نے ان کو یہاں پیدا کیا تاکہ تمہیں اور ہمیں ان کا فیض ملتا رہے. ذرا زور سے بولو, اور ذرا زور سے بولو, ملتا رہے. میں کئی لوگوں کو سنتا گیا کہ انہوں مخالفت کرے, انہوں مخالفت کرے, انہوں فتویٰ دیے, انہوں فتویٰ دیے. نسیم اختر صاحب کی مخالفت ہوئی ہوئی بولو بھائی, ٹینشن مت لو. ہوئی تو ہوئی, بولو نا جی, ٹینشن مت لو, بولو. خدا کی قسم یہ ان کی مخالفت ہونا ان کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے. واہ 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 زندہ باد. کیونکہ اگر نبی کی مخالفت نہیں ہوتی تو نبی کی رحمت للعالمین کی شان کیسے معلوم ہوتی؟ کیا کہنے, اگر حسین کی مخالفت نہیں ہوتی, کیا کہنے, واہ واہ. اگر یزید پیدا نہیں ہوتا تو میرے حسین کے صبر کا اندازہ کیسے ہوتا؟ کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ یزید کو پیدا کر کے حسین کی عظمت بتا رہا ہے. کیا کہنے, واہ 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 سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اگر جے پال پیدا نہیں ہوتا تو میرے غریب نواز کی جوتی کا مقام کیسے معلوم ہوتا؟ کیا کہنے, زندہ باد زندہ باد. اللہ دشمن کو پیدا کر کے محبوب کا مقام بتاتا ہے. ارے مخالفت کرنے والوں, اگر تم پیدا نہیں ہوتے تو نسیم اختر کا مقام کیسے پتا چلتا؟ واہ واہ واہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. مخالفت کرنے والوں کی وجہ سے محبوبوں کا مقام معلوم ہوتا ہے. مخالفت ہونی چاہیے, برا مت مانیے گا, ہونا چاہیے. ہوئیں گے تو آج یہ دیوانہ پن چھایا ہوا ہے. کیا کہنے, واہ واہ. یہ دیوانے پن کو اللہ نے مخالفوں کی وجہ سے ڈالا ہے. اگر کوئی یزید پیدا نہیں ہوتا تو حسین کے نام کا شربت بھی نہیں بٹتا تھا. بات سمجھ نہیں دوستو؟ اگر ابو لہب ابو جہل کی شرارت نہیں ہوتی تو آج مصطفیٰ کی ثنا خوانی بھی نہیں ہوتی تھی. ظالم ظلم کرتا ہے تو ظلم کی تائید کرنے والوں کا پتہ چلتا ہے, اور جب عاشق پر, جب مظلوم پر ظلم ہوتا ہے تو عاشقوں کے عشق کا پتہ چلتا ہے. اللہ نے حق اور باطل کو ہمیشہ قیامت تک کے لیے اٹھا کے رکھا ہے. حق آئے گا باطل بھی آئے گا, باطل آئے گا حق بھی آئے گا. حق اور باطل ایک ساتھ چلتے رہیں گے. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ اب اللہ دیکھتا ہے کون ہے جو میرے محبوبوں کا ساتھ دینے والا ہے اور کون ہے جو محبوبوں سے غداری کرنے والا ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. یزید آیا تو یزید کے ساتھی بھی آئے, حسین آئے تو حسین کے ساتھی بھی آئے. یزید کے ساتھ ابن زیاد آیا. کون آیا؟ ابن زیاد. یزید کے ساتھ عمرو بن سعد آیا. کان کھول کے سنو بھدرک والوں, بہت بڑی بات بتا رہا ہوں, پوری زندگی میں آپ نہیں سنے ہوں گے. یزید آیا تو یزید کے حواریین بھی ہوتے, ایسا نہیں ہے مخالف لنگا ہو کے تنہا آتا, نہیں, بڑا جم کے آتا. ایسا فتویٰ لاتا جیسا فتویٰ پر زندگی میں دیکھتے ہی نہیں تھے. فتوے میں کیا رامائن بھگت گیتا میں سے لاتا؟ نہیں, قرآن حدیث میں سے لاتا. کیا کہنے. یزید آیا تو یزید کی تائید میں کوئی کافر نہیں آیا. یزید کی تائید کرنے والا کوئی یہودی نہیں تھا.
یزید کا ساتھ دینے والا کوئی عیسائی نہیں تھا، یزید کا ساتھ دینے والا تابعی تھا، صحابی کا بیٹا تھا. وہ صحابی جن کے تعلق سے رسول اللہ کہتے تھے اے سعد بن ابی وقاص تجھ پر میرے ماں باپ قربان. اتنی بڑی جلیل القدر ہستی کا بیٹا عمرو بن سعد یزید کا حواری تھا، یزید کا تائیدی تھا، حسین کا دشمن تھا. ابن زیاد کون تھا؟ حضرت علی کے، حضرت فاطمہ کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت علی نے شادی کی تھی. حضرت علی کی بیوی کے بھائی کا بچہ تھا. حضرت امام حسین کی سوتیلی ماں کے بھائی کا بیٹا ابن زیاد. کوئی غیر نہیں تھا، تابعیوں میں سے تھا، صحابہ کی مجلس میں بیٹھنے والا تھا. تو پیارے بزرگ اور دوستو، رب نے کہا کہ دیکھو باطل آتا ہے تو باطل دب کے نہیں آتا، زور سے آتا ہے، بڑا شور مچاتے آتا ہے، بڑا ظلم لے کر آتا ہے. مگر غور کرو جو اب اللہ کیا بتانا چاہتا ہے. ادھر دیکھو یزید کے ساتھ عمرو بن سعد ہے، ابن زیاد ہے، شمر ہے، خولی بن یزید ہے، اور ادھر پلٹ کے دیکھو میرے حسین کے ساتھ عباس علمبردار ہے، علی اکبر ہے، زین العابدین ہے، اونو محمد ہے، مسلم بن عقیل ہے. ادھر دیکھو میرے حسین کے ساتھ حسین کا خاندان، نبی کا خاندان. واہ 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 واہ. پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ نے دونوں کو ایک طرف دے دیا. اب ایک طرف ادھر بھی صحابہ کے بچے ہیں، تابعین ہیں، ادھر بھی دیکھو نبی کے خاندان والے ہیں، صحابہ کے بچے ہیں، ادھر بھی تابعین ہیں. مگر ہوا کیا؟ جو حق کے ساتھ ہو گیا وہ جنتیوں کا سردار عباس علمبردار ہو گیا. جو حق کے ساتھ ہو گیا وہ علی الاکبر ہو گیا. جو حق کے ساتھ ہو گیا وہ جنتی ہو گیا. مگر جو ناحق کا ساتھ دیا صحابی کا بیٹا ہو کر بھی جہنمی ہو گیا. کیا کس کا بیٹا؟ صحابی. ذرا زور سے بولو. صحابی کا بیٹا. ہاں، ناحق کا ساتھ دیے صحابی کا بیٹا ہو کے بھی جنتی نہیں ہو سکتا. مفتی صاحب کا بیٹا ہو کے جنت میں جانا تو ٹینشن کی بات ہے. بات سمجھ رہے؟ مفتی بننا کمال نہیں ہے. مفتی بننا، صوفی بننا کمال کی بات ہے. ہائے واہ واہ واہ. مفتی بن کے کس کی بھی واٹ لگا سکتے، مگر صوفی بن کے عیبوں کو چھپانا کمال کی بات ہے. واہ 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 واہ. صوفی بننا کمال کی بات ہے. اور آج آپ جتنے بھی مزاروں میں جا کے پھول ڈالتے ہو، اس میں کروڑوں مفتی پڑے ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں بدرک والوں. اس میں کروڑوں مفتی پڑے ہیں، مفتی جن مزاروں میں جا کر تم پھول ڈالتے ہو، مگر تم ان کی مزار پہ پھول ان کے دارالافتاء کی خدمت کی وجہ سے نہیں چڑھاتے ہو، ان کی صوفیت اور ان کی ولایت کی وجہ سے پھول چڑھاتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج جن کی مزاروں پہ پھول چڑھتا ہے ان کی ولایت کی وجہ سے، ان کی صوفیت کی وجہ سے. اور ایک بات سنو، صوفی بننے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھو مولوی صاحب کا نہیں کوئی کافر آنے کو تیار نہیں ہے. کیا آتا مولوی صاحب کو دیکھا تو کافر ہلو بھاگ جاتا ہے، نہیں بہت خطرناک ہے، ختنہ کرا دیتا ہے، بازو سے نکل جاتا. مولوی صاحب پہلے میں وضو کرا، انہیں بولتا ارے بھائی میرے کو کلی کرنے نہیں آتا، انہیں وضو کرا کیا پوچھ رہا. مولوی صاحب کو دیکھا تو بازو والے ڈرتے، اسی لیے مولوی صاحب کا نے کوئی کافر نہیں جاتا. کوئی غیر مسلم دارالافتاء میں تم 6 دن بیٹھو، ایک بھی کافر مسلمان ہی نہیں جاتے وہاں تو کافر کہاں سے جائیں گے؟ کس کی کب واٹ لگنے والی ہے اس کی پتہ نہیں ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو غور کرو، مفتی صاحب کا نے کافر نہیں آتا، مدرسے کو مولوی صاحب کے پاس کافر نہیں آتا، امام صاحب کے پاس بھی کافر
نہیں آتا. پیارے بزرگوں اور دوستوں، محلے کے کسی دعا پڑھنے والے کے پاس کافر نہیں آتا. مگر ذرا غور کرو، اللہ کے ولیوں کے دربار میں بیٹھو، غریب نواز کنے بیٹھو، نظام الدین اولیاء کے پاس بیٹھو، حضرت بندہ نواز کے پاس بیٹھو، حضرت سیدنا توکل مستان کنے بیٹھو، بمبئی والے مخدوم ماہیوی حاجی علی بابا کے پاس بیٹھو، اڑیسہ والے اللہ والوں کے پاس بیٹھو، اور بیٹھ کے دیکھتے جاؤ. اگر 10 مسلمان آ رہے ہیں تو پیچھے 5 کافر بھی آتے نظر آ رہے ہیں، کافر بھی آتے نظر آ رہے ہیں. ہم نے کافروں سے پوچھا، ہم نے اجمیر میں آنے والوں سے پوچھا کہ تم مولوی صاحب کا نہیں جاتا ہے، مفتی صاحب کا نہیں جاتا ہے، مسجد کو نہیں جاتا ہے، ملا کا نہیں جاتا، ولی اللہ کے پاس کیوں آتا؟ تو کہاں ہر کسی کو ہم نے دیکھا وہ کاٹنے والا نظر آتا ہے، یہ اللہ والا ہے جو کاٹنے والا نہیں، سینے کو لگانے والا نظر آتا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. اللہ والا ہے، گلے لگانے والا نظر آتا ہے. کیا کہیں. اسی لیے نسیم اختر کی بارگاہ میں لوگ آتے تو نسیم اختر ایسا گئی کو ہے، ویسا گئی کو ہے، یہ گئی کو ہے، وہ گئی نہیں بولے. تو کیا تو بھی ہنگارے تو میرا ہے بولے. اے واہ 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 واہ. یہ ان کی عقیدتوں کا معاملہ ہے کہ جو آج اتنے چاہنے والے نظر آ رہے ہیں، اتنے عاشق نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ یہ عاشق کوئی پیسے لے کے نہیں بنا ہے، یہ نسیم اختر کے کردار نے بنایا ہے، ان کی اداؤں نے بنایا ہے، ان کے توکل نے بنایا ہے، ان کی محبتوں نے بنایا ہے، ان کی شجاعت نے بنایا ہے، ان کی رحم دلی نے بنایا ہے، ان کی پردہ پوشی نے بنایا ہے. آج بھی لوگ انہیں یاد کر کے ان کی محبت میں تڑپ رہے ہیں. اے واہ واہ. ایک ہے کہ جس کا عرس منا رہے ہیں، دوسرا مفتی ہے جس کو محلے سے بھی مار رہے ہیں. مولانا ذرا دور دور سے بیٹنگ کرے، میں ذرا خریب سے کر رہا ہوں. بات سمجھ نہیں آئی؟ حضرت ذرا وائٹ بال کو کھیل رہے تھے، میں باؤنسر کو کھیل رہا ہوں. پیارے بزرگ اور دوستو، کب تک کریں گے ہم لوگ یہ کام، لڑانا جھگڑانا؟ ایک صاحب بولے جو داڑھی کاٹا وہ فاسق ہو، فاجر ہے. جذبات میں آئے بول دیے فاسق و فاجر کے ہاتھ کا پانی پینا منع، فاسق و فاجر کا کھانا منع. تقریر میں مولانا جذبات میں جو منہ آیا بولتے جا رہے ہیں. وہ ایک ہولا پٹا بیٹھ کے تھا بیچ میں، پکا گہوں والا. گھر کو گیا، جا کے سو گیا. صبح اٹھا، اماں بولے چلا بیٹے ناشتہ. نہیں کھاتا. اماں بولے ناشتہ رے بابا؟ نہیں کھاتا. کھانا نہیں کھایا تو میں کہا دودھ تو پھر نہیں پیتا. پٹے کو کیا ہوا کہ رات میں جلسے میں گیا، صبح اٹھ کے نئے نئے حرکتاں کر رہا. پانی پی بابا. نہیں پیتا. پریشان ہوگا بیٹے کائی کو ایسا؟ یہ سب باپ کی کمائی کا ہے. بولے جی ہاں، نے تو کیا بابا کی، نے تو کیا بازو والے کی کمائی کر رہی تھا، سب بابا کی کمائی کا. نہیں میرا باپ داڑھی کاٹتا ہے. مولانا نے رات میں بیان کیا داڑھی کاٹنے والا فاسق ہے، فاجر ہے. حالانکہ وہ مولانا اس کے بابا کو نہیں بولے، مولانا ایک دوسرے مولانا کی واٹ لگانے گئے، یہ گھر میں لگ گئی. مولانا کا ٹارگٹ ایک دوسرے مولانا تھے، انہوں داڑھی کاٹتے تھے لائٹ. ان کی واٹ لگانے گئے یا ان کے مرید کے گھر میں واٹ لگ گئی پوری. مسائل بھی بیان کرو تو مسئلوں کی بھی ایک نوعیت رہتی. ہماری مسجد میں کیا ہوا، جس مسجد میں میں اکثر نماز پڑھتا ہوں، ہوا کیا، ایک نوجوان آیا. ہمارے مولانا کتنے خطرناک ہو گئے وہ سمجھا رہا ہوں. نوجوان آیا، آ کے جو ہے نماز میں کھڑا ہو گیا. ادھر مؤذن صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اقامت دے رہے، سب بیٹھے ہوئے. انہیں وضو کر کے آیا، یوں منہ پوچھ لیتے، کر لیتے، ٹھہرا ہوا ہے. امام صاحب پلٹ کے دیکھے، اقامت ہو رہی، کھڑا ہوا ہے. امام صاحب دیکھو،
یوں ہیبت کھا گیا، یہ کیا ہے؟ ایک دم 36 کا واٹ لگا، ہیبت کھا گیا، کیا بیٹھ، ان کو بھی بولوں کیا بھائی؟ نہیں جان دو بیچارے کو کہیں، بیٹھ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں بیٹھ جا میرے بعد جا کر میں نے بول رہا ہوں ایسا نعوذ باللہ مولانا بولے سبحان اللہ۔ تو جو ہے اب وہ نوجوان پریشان ہو گالی نہیں ہے ایسا کہ میرے کو دیکھ کے چیخا مارنا، بیٹھ بیٹھ بیٹھ، کئی بار سے چیخا مارنا، انہیں بیٹھا ہی نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ تک مؤذن صاحب آ گئے، حیا علی الصلاۃ پہ سب ٹھہرے، بولے مؤذن صاحب اقامت روک، بولے مؤذن صاحب ڈر گیا، کہاں میرا مردہ نکال دیتا، مؤذن صاحب اقامت روک دی، کیا ہوا؟ انہیں جب تک نہیں بیٹھا اقامت نہیں دینا، انہیں بولا میں بھی نہیں بیٹھتا کیا ہوتا دیکھ لیں گے، بولا انہیں بھی تیڑی کھیر کا تھا۔ اب وہ جو مسجد کے کمیٹی کے صدر صاحب ہیں انہوں اٹھ کے بولے بیٹے ایسا آپ ادھر آؤ، بلکہ اس کو بلا لے کے مدن صاحب تم اقامت دیو جی، میں اس کو لے کے جاتا ہوں باہر، میں بچے کو لے جا کے سمجھا، نہیں بیٹا اقامت میں حیا علی الصلاۃ پہ اٹھنا سنت ہے بیٹے، کھڑے ہو کے اقامت نہیں سننا سنت کے خلاف، اتنا ہی سمجھا کے بولے تو ہو گیا تھا، انہیں مسئلہ سمجھا رہا ہے کہ خالی چیخا مارا، بیٹھ بیٹھ بیٹھ، میرے کمال بیٹھو، بات سمجھ آئی؟ ایک مولانا بولے تو ہم جلاد بن گئے، جلاد، جس کو بولے اس کو جو بولے چھڑی لے کے ریپ ریپ ریپ، جیسا بولے ایسا قلم لے کے، تو کافر، مشرک، تو گمراہ، تو بددین، تو بد مذہب، تو گمراہ، ابا کی جاگیر آئی، جس کو بولے وہ جو لکھے والے لکھے دے، تو کون رہا لکھنے والا؟ تے کو یہ اتھارٹی کون دیے بڑے بھائی، تو اتنا بڑا آدمی بن گیا جس کو بولے اس کو جو بولے وہ لکھ رہا؟ نہیں پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہ جہالت ہے، یہ شرارت ہے، خدا کی قسم اس کا نام فتویٰ نہیں ہے، اس کا نام ضلالت ہے، اس کا نام کیا ہے بولو؟ ضلالت ہے۔ اور ایک بات سنو، کیا ہوتا معلوم؟ اب میں کیا کرا، ہمارے مشتاق گوہر صاحب کو کچھ بول دیا، یہ بیچارے جان دو بھائی مولانا ہے، بلکہ میں خاموش بیٹھ گئے تو میری ہمت پڑ جاتی۔ اب میں مشتاق گوہر صاحب کو بولا تو کل کیا کرتا ہوں، ایک مولانا کو بولتا ہوں، انہوں بھی بولے جان دو بھائی بڑے مولانا، بلکہ انہیں خاموش بیٹھ گئے تو میری ہمت اور بڑھ جاتی، تو میں خاموش نہیں بیٹھتا ہوں، وہ مولانا کو چھوڑا مفتی صاحب کو بولتا ہوں، مفتی صاحب کو چھوڑا صوفی صاحب کو بولتا ہوں، صوفی صاحب کو چھوڑا ولی کو بولتا ہوں، یہی چلا چکر پورا، ولی کو چھوڑا میں آگے بڑھتا ہوں، غریب نواز کو بولتا ہوں، نعوذ باللہ، یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا، آخری میں نعوذ باللہ یہ نبی کی گستاخی تک پہنچتا ہے، یہ بے ادبیاں، یہ گستاخیاں، یہ امت کا شیوا نہیں ہے، امت کا شیوا محبت ہے۔ واہ واہ، کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو، اور ذرا زور سے بولو، سبحان اللہ، اب ایک سبحان بات اللہ۔ سنو، کسی کی اصلاح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ دیکھو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے درس دے رہے تھے، ایک شخص آیا آ کے نماز پڑھنے لگا مسجد میں، تو اس کا تہبند ٹخنوں کے نیچے تک تھا، تو غوث پاک سرکار اس کو دیکھ کر غوث پاک سرکار خاموش ہو گئے، اس کو پوری نماز پڑھنے دیے، روکے نہیں، کیونکہ ایک آخری نماز تھوڑی ہے، ویسے ہزاروں نماز پڑھنا ہے، ہزاروں نماز پڑھنا ہے، تو غوث پاک سرکار اس کی نماز دیکھ کے خاموش ہوئے۔ جب وہ نماز پڑھ کے باہر گیا، غوث پاک مجلس سے اٹھے، شاگردوں کو ان کی مصروفیت میں لگائے، باہر جا کر اس شخص کو ایک گلی میں پکڑ کر کہا، بھائی تیرے سے گزارش ہے، ذرا دیکھ تو صحیح، جب میں رکوع میں جاتا ہوں، جب میں کھڑا ہوتا ہوں، کیا میرا تہبند میرے ٹخنوں کے نیچے تو نہیں ہے؟ کیونکہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا خود کا میں نہیں دیکھ سک رہا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے خوف ہے کہیں میرے نبی کی جو وعید ہے کہ نماز میں کپڑا اگر ٹخنوں کے نیچے ہو
تو زمین میں دھسا دیا جائے گا. ذرا میں ٹھہرتا ہوں, ذرا دیکھ تو صحیح کہ میرا ٹخنوں کے نیچے کپڑا کہیں نیچے تو نہیں جا رہا ہے. تو وہ شخص غوث اعظم کے قدموں میں گر گیا, گر کر کہنے لگا ہے عبد القادر آپ کا کپڑا آپ کے ٹخنوں کے نیچے نہیں ہے, بلکہ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی اپنا کپڑا اپنے ٹخنوں کے نیچے نہیں. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. یہ ہمارے بزرگوں کے تبلیغ کا طریقہ ہے, یہ ہمارے بزرگوں کے اصلاح کا طریقہ ہے. کون غوث اعظم؟ ساری کائنات کے ولیوں کا سردار غوث اعظم. کون غوث اعظم؟ حضرت امام حسن اور امام حسین کی نسل پاک کا ایک عظیم ثبوت غوث اعظم. کون غوث اعظم؟ جس کی آمد کی خوشخبری سیدہ فاطمہ الزہرا دے, وہ غوث اعظم. کون غوث اعظم؟ جس کو مصطفیٰ نے خواب میں آ کر خطاب کرنے کا حکم دے, وہ سبحان اللہ. ایسے بڑے آدمی ہو کر شاگردوں کے سامنے بھی نہیں پکڑ رہے, پیچھے جا کر تنہائی میں لے جا کر ڈائریکٹ بھی اصلاح نہیں کر رہے, اپنے اوپر ڈال کے بتا رہے ہیں کہ دیکھ بھائی کہیں مجھ میں کوئی خامی تو نہیں ہے. اللہ. اب یہ غوث اعظم کو دیکھے نا, اب غوث اعظم کے نانا و دادا کو دیکھو. سبحان اللہ. کون ہے غوث پاک کے جد اعلیٰ؟ مولا امام حسین. کون ہے غوث پاک کے جد اعلیٰ؟ مولا امام حسن. غوث پاک امام حسن کی اولاد سے ہے اور غوث پاک امام حسین کے نواسوں میں سے ہے. سنو دوستو, ایک مرتبہ سرکار امام حسن اور امام حسین بچپن کے عالم میں مسجد میں تشریف لائے. عصر کی نماز کے بعد کھیل رہے تھے, کھیلتے کھیلتے مسجد میں آئے. بیٹے بابو بیٹھ جا رہے, بڑے بھائی بیٹھ جا, بڑے بھائی تو سب کو ڈسٹرب کر رہا, چائے والے کے جیسا ہو گیا. جو سمجھا گڈ, جو نہیں سمجھا ویری گڈ. چائے والا پورے ہندوستان کو ڈسٹرب کر کے چھوڑ دیا, انہیں اکیلا پورے جلسے کو ڈسٹرب کر کے چھوڑ دیا. کھندل کھندل کے آ رہا سب کو, انہیں بھی کھندل کھندل کے گیا وہاں تک. ہاں 100% اپنی بات سے وہاں بھی اعتراض نہیں کر سکا. تم تو عاشق رسول ہو. سنو پیارے بزرگوں اور دوستو, سرکار امام حسین, سرکار امام حسن. بھائی ذرا پیچھے کی آواز نہیں آ رہی کرتے مائک والے بھائی, ذرا دیکھ لو پلیز. تو سنو پیارے بزرگوں اور دوستو, سرکار امام حسن, سرکار امام حسین مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے. عصر کی نماز کے بعد کھیل سے فارغ ہوئے اور آئے تو کیا دیکھتے ہیں, مسجد میں بیٹھ کر, مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک بدو شخص جو گاؤں کا رہنے والا, علم سے دور, صحابہ کی صحبت سے دور, نبی کے زمانے میں نبی کی قربت سے بھی دور تھا, ایسا شخص مسجد میں بیٹھ کر وہ وضو کر رہا ہے. پہلے اس نے ہاتھ دھویا, پھر چہرہ دھویا, پھر سر کا مسا کرا, پھر اس کے بعد کلی کرا, پھر اس کے بعد ناک میں پانی چڑھایا, پھر پیر دھویا, الٹا پلٹا کر کے وضو کر رہا ہے. تو اب دیکھو میرے پیارے بھائی, اگر آج کا مولوی ہوتا پوری مسجد میں کھڑے ہو کے اس کی خبر کھود دیتا, پورا احساس دلاتا میں مفتی ہوں. کسی کی غلطی کی واٹ لگانا, اس کو خبر کھودنے کا نام مفتی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے, آپ کبھی حیدرآباد آئیے, میں ہندوستان کی سب سے بڑی درسگاہ میں آپ کو لے جاؤں گا جس کا نام جامع نظامیہ ہے. میں پوچھوں گا ایک مسئلہ. کیا پوچھوں گا؟ سنو مسئلہ سنو. میں پوچھوں گا جناب عبد الوہاب صاحب, جن کے والد کا نام عبد الجبار ہے, یہ جان بوجھ کر داڑھی کاٹتے ہیں, کیا ان کے پیچھے میری نماز ہو سکتی ہے؟ یہ کوشچن لکھ کے دے رہا ہوں. دارالافتاء میں جس کا فتویٰ ہندوستان کی سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, سیشن کورٹ میں قابل اعتبار ہے, جس کا فتویٰ پورے ہندوستان کے کورٹ میں چلتا ہے, اسی کے فتوے کے مطابق اسلامک لا میں ججمنٹ دیا جاتا ہے, وہ جامع نظامیہ. آپ حیدرآباد آئیں, میں آپ کو لے چلوں گا. میں کوشچن لکھ کر دوں گا, عبد الوہاب بن عبد الجبار داڑھی کاٹ کے نماز پڑھاتا ہے, کیا ایسے شخص کے پیچھے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو اب فتویٰ کیا دیتے ہیں؟
زید اگر داڑھی کاٹتا ہے، علماء بیٹھے ہوئے ان کو معلوم ہے یہ مسئلے، عبد الوہاب کا نام لے کے فتویٰ نہیں دیتے۔ 1400 سال میں ایسا ہوا ہی نہیں۔ زید اگر داڑھی کاٹتا ہے اور اسی حالت میں امامت کرتا ہے، پیچھے لکھتے ہیں بکر کی نماز اب زید کے پیچھے ممکن نہیں ہے، کیونکہ بکر شریعت کا پابند ہے اور زید شریعت کا پابند نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ عبد الوہاب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، عبد الوہاب کی واٹ میں لگاتے، عبد الوہاب کی واٹ میں لگاتے۔ یہ فتویٰ دینے کا اصول ہی نہیں ہے۔ نالائق لوگوں کو فتوے کی دم نہیں معلوم، فتویٰ کیسا لکھتے مفتی بن کے بیٹھے ہوئے۔ ارے جس فتوے میں ظالموں تم نے سید زادے آل نبی اولاد علی خاندان غوث پاک کے ثبوت کا نام لکھا، جس فتوے میں منحوسو تم نے نسیم اختر کا نام لکھا، کل بروز محشر اگر نسیم اختر کا نانا پوچھ لے میرے نواسے پہ فتوے کیوں لگاتا تھا، میرے بچے کے نام کو رسوا کیوں کیا تھا، اپنے باپ کا بیٹا ہے تو جواب دے کے جا، تو رسول اللہ کو چہرہ کیا دکھائے گا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، اولاد غوث پاک۔ تجھے بچانے تو کوئی تیرا دادا نہیں آئے گا، مگر نسیم اختر کو بچانے اس کا دادا غوث اعظم آئے گا، نسیم اختر کو بچانے مولا علی مشکل کشا آئے گا، نسیم اختر کی تائید کرنے مدینے والا نبی آمنہ کا لال۔ بدبختی کی حد ہے مسلمانوں۔ اب سنو، مولا حسن و حسین مسجد میں آئے، دیکھیں کہ ایک بدو شخص غلط وضو کر رہا ہے، الٹا سیدھا اوپر نیچے کر رہا ہے، تو سرکار امام حسن نے کہا چاچا، آئے ہائے 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 سبحان اللہ، چاچا علی کا بیٹا ایک گاؤں والے بدو کو کہہ رہا ہے چاچا، کیا اخلاق ہے ہمارے آقا میں؟ آج ہم سید زادوں کی عزت کرنے تیار نہیں ہیں۔ علی کا بچہ سیدوں کا سردار غیر سید کو چاچا کہہ رہا ہے، کہہ رہے چاچا یہ میرا بھائی حسین ہے اور میں اس کا بڑا بھائی حسن ہوں، ہم دو علی کے بچے ہیں، ہم دونوں میں بحث چل رہی ہے کہ میں صحیح وضو کرتا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں نہیں میں صحیح وضو کرتا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے وضو میں غلطی ہے، میں کہہ رہا ہوں ان کے وضو میں کچھ غلطی ہے، چاچا آپ بڑے ہیں، ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ فیصلہ کر دینا کہ ہم میں سے صحیح وضو کس کا ہے اور غلط وضو کس کا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اب امام حسن نے وضو کیا، پہلے ہاتھ دھویا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی چڑھایا، پھر چہرہ دھویا، پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا، سر کا گردن کا مسا کیا، پھر ٹخنوں تک پیروں کو دھویا، جیسا امام حسن نے کیا ہو بہو مولا حسین نے بھی ویسا ہی کیا، تو وہ بدو کہنے لگا اے بچوں میں جان گیا کہ تم کوئی اور نہیں میرے مصطفیٰ کے نواسے ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، فاطمہ کے دو چمن، فاطمہ کے دو چمن، جنت کے ہیں دو نوجوان، جنت کے دو نوجوان، نعرے تکبیر۔ میں سمجھ گیا تم نبی کے نواسے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کر رہے ہو بلکہ تم دو مل کر میری اصلاح کر رہے ہو۔ کیا ہے؟ یہ تھا ہمارے بزرگوں کا کردار۔ اگر تجھے کچھ غلطی محسوس ہو رہی تھی آ کے سید زادے کے قدم کو چوم کے کہہ دیتا، ارے یہ تو آل نبی ہے جی، یہ تو خاندان نبوت کے ایک عظیم لوگ ہیں، میں تو ایک عام درجے کی سید کی بات کرتا ہوں، سنو، عام درجے کا سید، ایک سید کا ایک سید زادی کی بات کرتا ہوں۔
پیارے بزرگ اور دوستو، بادشاہ تھا، بادشاہ کو سیدوں سے بڑا پیار ہے. آپ سن رہے ہیں میری بات؟ بادشاہ کو سیدوں سے بڑا پیار تھا. تو بادشاہ نے کیا کیا؟ اعلان کر دیا میری جہاں تک حکومت ہے اس میں جتنے سید زادے رہتے ہیں میں ان کو وظیفہ دینا چاہتا ہوں. کیا کہنا، آج کل کی گورنمنٹ بوڑھوں کو وظیفہ دے رہی ہے، پہلے کی گورنمنٹ سیدوں کو وظیفہ دیتی ہے. کیا کہنا، آج کل کی گورنمنٹ سیدوں کو ریزرویشن روک رہی ہے، پہلے کی گورنمنٹ سیدوں کو تحفے دیا کرتی تھی. کیا کہنا. تو سنو دوستو، تو اب سید دادوں کو نذرانے دینے کا سلسلہ شروع ہوا. سب کو 2.5 دینار بادشاہ نے مقرر کر دیا. ایک وزیر تھا، وہ گیا ایک سید صاحب کو پکڑ کے لایا، اور وہ سید صاحب ہمیشہ مست رہتے تھے پی کے. کیا کرتے تھے بولو؟ کیا کرتے تھے؟ ہاں، ان لوگ پیتے تھے. یہاں پان کھا سکتے، نو پرابلم. پیارے بزرگ اور دوستو سنو، وہ سید صاحب کیا کرتے تھے؟ پیتے تھے، مست رہتے تھے. تو انہیں وزیر کو رحم آیا کہ بیچارے جو ہے سید ہیں، ان کا بھی نام لکھا دیا تو مہینے کو کھانے کو پینے کو خرچہ مل جاتا. بادشاہ دینے کو تیار ہے، لکھانے میں کیا ہے؟ لکھ گئے، لکھ جا کے ٹھہرا کرے، نلا کے جلا کے. سید صاحب، بادشاہ پوچھے آپ سید ہیں؟ بولے جی ہاں سید ہے. شجرا سناؤ، پورا شجرا سنا ہے. کیا کہنے، یہ سیدوں کی کوالٹی ہے، سنانا شروع کرے تو اوپر رسول اللہ تک جاتے ہیں لوگ. کیا کہنے، سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کیا کرے؟ بولے اچھی بات ہے، یہ سید صاحب کو 2.5 دینار مقرر. 1 مہینہ دیے، 2 مہینے دیے، 3 مہینے دیے. 3 مہینے کے بعد ایک دوسرا وزیر کیا کرا کہ بادشاہ کو کمپلین کرا، سرکار آپ اتنی محبت سے سید کو نذرانہ دے رہے ہیں، ایک سید صاحب آپ کن سے پیسے لے رہے ہیں، پورا مہینے بھر وہ پیسوں کا شراب پی رہے ہیں. اب بادشاہ کی کھوپڑی میں آیا غصہ، بولے میں پیسے دے رہا ہوں، کھاؤ پیو. بولے تو شراب پیتے، میرے پیسوں سے شراب پیتے. گرو ابھی جیسے حضرت بولے تو قال انا خیر منہ، بہت بڑی بات بول کے گئے، قال انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میرے پیسوں سے شراب پیتے. آیا اس کو چلا، بلا کے لاؤ وہ سید صاحب کو. بلا کے لائے، پوچھا کیا جی تم میرے پیسوں سے شراب پیتے؟ تو بولے جی ہاں صاحب، اپن عادی ہے شراب کے، شراب پیتے. سید صاحب کیا کرے؟ کوڑا نکالے. بادشاہ کیا کرے؟ کوڑا نکالے، سید صاحب کو لے کے ایک کوڑا مارے تو سید صاحب کی پیٹ پھٹ کے نشان اتر گیا پورا. اتنی تکلیف ہوئی. سید صاحب بولے منگے کون؟ واہ واہ. ہم منگے نہیں، تو ہی بلا کے دیا، پھر دیا تو حساب لیا، لیکن مار بھی رہا. منگے کون رہے بھائی؟ دیا تو ہی، مار رہا بھی تو ہی، اس کا بدلہ تو اللہ لیں گا بول کے سید صاحب چلے گئے. مگر بادشاہ کیا کرا؟ جا کے پوری مصروفیت کے بعد رات میں سو گیا. سو گیا تو خواب میں دیکھتا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ. بادشاہ کے خواب میں حضور تشریف لائے. رحمت عالم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، مگر سرکار اس کی طرف چہرہ کر کے نہیں، پیٹ کر کے کھڑے ہوئے ہیں. تڑپ گیا، ادھر سے آ رہا سرکار ادھر پلٹ جا رہے، ادھر سے آ رہا سرکار الٹ پلٹ جا رہے. تڑپ رہا ہے، بے چین بے قرار ہے سرکار کو دیکھنے. نبی پاک علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ کیا خطا غلطی ہوئی، معاف کر دو میرے آقا، معاف کر دو. ناک رگڑنے لگا. حضور پلٹے، اس کی طرف پلٹ کر کہا میں تجھ سے حساب لینے آیا ہوں. کہا یا رسول اللہ کس بات کا حساب؟ جب تو میرے بچے کو 2.5 دینار دے کے حساب لیتا ہے، میں نے تو تجھے اپنے رب سے کہہ کر پوری سلطنت دلائی ہے، مجھے حساب دے. تو میرے بچے کو 2.5 دینار دے کے حساب لیتا ہے، میں نے تو پوری سلطنت دلائی ہے، مجھے بھی اچھے کا برے کا حساب دے. قدموں میں گر گیا، کہا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دو میرے آقا. کہا ہاں معاف ضرور کروں گا، پہلے یہ زخم کو مٹا کے تو دکھا. پوچھا یا رسول اللہ کون سا زخم؟ حضور نے اپنی خمیس مبارکہ اٹھائی تو سید زادے کی پیٹھ پہ جو کوڑا چلا، آمنہ کی لال کے پیٹھ پہ وہ کوڑے کا نشان. اللہ اکبر. نبی پاک نے کہا میرے بچوں پہ جو ظلم ہوتا ہے اس کا اثر مجھ پر ہوتا ہے.
سیدوں سے پنگا لینا معمولی بات نہیں ہے. وقت کے حاکم سے پنگا لو تو چلے گا, مودی سے لڑو میں ساتھ دوں گا, 3 طلاق پہ بحث کر میں تیرے پیچھے کھڑوں گا. اللہ نے تجھے مفتی بنایا تو ظالموں کا مقابلہ کر, مفتی بن کے سیدوں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا. سیدوں کا ادب کیا جاتا ہے, سیدوں کی دعائیں لی جاتی ہے. اور کان کھول کے سن لے, تو 14ویں صدی کا گلی کا ملا ہے. تو 14ویں صدی کا گلی کا ملا ہے. ارے اس کائنات کے سب سے بڑے مفتی اعظم کا نام حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ہم نے ویسے امام اعظم ابو حنیفہ کو سیدوں کے دربار میں امام جعفر الصادق کے بعد غلام بن کے بیٹھتا ہوا دیکھا. لینا تھا ہم یہ لیفٹ لیتے کہ پھر انٹی پکاری. ڈونٹ ٹیک لیفٹ. اور انٹی دیکھو کیسا معلوم کہ میں لیفٹ لیا, رائٹ میں بولا رائٹ لو, پھر رائٹ لیا انٹی خاموش. پھر آگے جانے کے بعد رائٹ ٹرن پھر لینا تھا, انٹی پہلے سے پکار رہی ہے آفٹر 500 میٹرز ٹیک رائٹ ٹرن. انٹی اتنی چالو ہے, اب 500 میٹر کے بعد رائٹ ٹرن ہے, انٹی کو معلوم. کوئی انکار کر سکتا؟ بولو بھائی. اچھا آج کیا ہوا, میں آتے آتے ہمارے اکبر صاحب میرے عاشق ہیں, اسسٹنٹ ہے میرے, سیلٹوس کی ہم لوگ دیکھ کے آئے, کیا کمپنی کی کار, ایک ایم جی نکلی, ایم جی کمپنی, اس کی کار نکلی. اس میں ایک نیا سسٹم ہے, گاڑی پہ بیٹھ کے ایم جی پلیز کلوز دا ڈور, کلوز ڈور. میں بولا ایم جی تو اتنی چالو, تو آدمیوں کے جیسے کام کر دی. ایم جی کو ایم جی اوپن دا سن روف, سن روف اوپن. ہاتھ ہلانا نہ پہ بولے تو انہیں خود بخود پورے کام کر. یہ مہندرا کی کار ہے, دیکھو اسکارپیو. بیٹھو, بیٹھے کے بعد آپ بیلٹ نہیں لگائے, انہیں پلیز یو سیٹ بیلٹ, پلیز یو سیٹ بیلٹ. آنٹی تم کو کیسا معلوم میں بیلٹ نہیں لگایا؟ پیچھے بیگم بیٹھی, ان کو نہیں معلوم, تم کو کیسا معلوم؟ انٹی اتنی چالو ہے, اسکارپیو میں فیول ختم ہو رہا, اندر ٹینک میں اپن پیٹرول ڈالائے, ڈیزل ڈالائے, اپنے کو نہیں معلوم. انٹی بول رہی کہ آپ کے گاڑی میں پیٹرول ڈیزل ختم ہونے والا ہے, جلدی ڈلا لینے تو ڈھکلنا پڑتا. ارے باپ رے باپ. کوئی انکار کر سکتا میری بات؟ کیونکہ اب دیکھو میرے بھائی 3:10 ہو رہے, میں سیریس تقریر کرا تو آدھے ادھر سے چلے آتے, آدھے ادھر سے چل جاتے. مشتاق بھائی بھی تو کچن سے نکل جاتے نا, بہت سیریس. تو 3 بجے رات کو تقریر ایسی کرنا پڑتا. تو پیارے بزرگ اور دوستو, آنٹی میں بولا سب بند, پکڑ رہی آنٹی کو, روک گاڑی, آنٹی کو نکال باہر. اکبر صاحب پریشان, بولے مولانا آنٹی ہے کہاں, نکالوں کہاں سے؟ میں بولا ڈائچ کے اندر چھپ کے بیٹھی, نکال. نہیں ہے جی اندر, اندر تو اے سی کا مشین ہے, آنٹی کہاں سے جائیں گی؟ بولا پھر اس کو کیسا معلوم رہے بھائی میری گاڑی میں پیٹرول ڈیزل ختم ہو رہا ہے, اس کو کیسا معلوم؟ تو میں بولا آنٹی کو تو پکڑ. آنٹی تو کون ہے؟ آنٹی بولی اپن کوئی ہے ہی نہیں. تیرا نام کیا ہے؟ آنٹی بولی اپنا باپ ہی نہیں ہے تو نام کہاں سے آئیں گا؟ آگے آنٹی پھر تیرے کو سب کیسا معلوم میری گاڑی میں بیلٹ نہیں لگایا, میری گاڑی کو میں جو ہے ڈیزل نہیں ڈلایا, آگے جا کے 500 میٹر پہ رائٹ لینا ہے, پیچھے سے لینا ہے, تیرے کو کیسا معلوم؟ آنٹی بولی اپن انگریز کا کمال ہے. کس کا کمال ہے؟ ذرا زور سے بولو. میں آنٹی کو پوچھا کون انگریز؟
آنٹی بولی آدھی چڈی والا گوری چمڑی والا وہ انگریز، اپن اس کا کمال ہے اپنے کو انگریز بنایا. میں بولا آنٹی نہ تیرا نام ہے نہ تیرے باپ کا نام ہے، کم سے کم صورت تو بتا. آنٹی بولے اپنی صورت بھی نہیں ہے، جسم بھی نہیں ہے، روح بھی نہیں ہے. بات سمجھو، انگریز کا کمال دیکھو، بغیر جسم بغیر روح کے ایک ذات کو مقرر کر کے پورے بھدرک اڑیسہ کے راستے نقشبندی صاحب کو بتا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف میرے موبائل میں ہے، یہ آپ کے پاس بھی ہے. ایک ہی وقت میں اگر پورے اڑیسہ میں 5 لاکھ آدمی موبائل اور میپ یوز کرے تو 5 لاکھ آدمی کو ایک انٹی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. پورے ہندوستان میں 5 کروڑ آدمی اگر میپ یوز کرے 5 کروڑ آدمی کو انٹی مدد کرنے تیار ہے. پوری دنیا میں 1000 کروڑ لوگ میپ یوز کرے ایک ہی انٹی 1000 کروڑ کی مدد کرنے تیار ہے. سننے والا عربی میں سننا چاہتا ہے، انٹی عربی میں مدد کر رہی ہے. سننے والا ہندی میں سننا چاہتا ہے، انٹی ہندی میں راستہ بتا رہی ہے. سننے والا اگر اردو میں سننا چاہتا ہے، انٹی اردو میں سنانے تیار ہے. سننے والا انگلش میں سننا چاہتا ہے، انٹی انگلش میں مدد کر رہی ہے. تو پیارے دوستو ذرا غور کرو، ایک انگریز ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک ہی وقت میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مدد کر سکتا ہے. ارے بغیر جسم بغیر روح کے انگریز انسانوں کی مدد کر سکتا ہے. پھر جسے اللہ نے غوث بنایا ہے، خواجہ بنایا ہے، محبوب بنایا ہے، ولی بنایا ہے، وہ اگر خدا کے فضل و مدد سے غلاموں کی مدد کر دے تو کیا تعجب کی بات. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، مسائل کو سمجھو. آج کی دیوانی خواب ٹیکنالوجی کو تو ماننے تیار ہے مگر خدا کی قدرت کو ماننے تیار نہیں ہے. مدد ہو رہی نہیں ہو رہی بھائی؟ آپ بولیے. ہو رہی نا بھائی، مدد ہو رہی ہے. مگر میرے بھائی جب مدد کرنے والی نہ عورت موجود ہے مگر عورت کی آواز آ رہی ہے. مدد کرنے والی نہ کوئی جسم ہے نہ روح ہے مگر پھر بھی انگریز بغیر جسم و روح کے مدد کر رہا ہے. موبائل خود زندہ مثال ہے. پہلے تو بھی موبائل کرے تو 40 نمبرہ 10 نمبرہ 5 نمبرہ ملانا پڑتا تھا. 001 انتظار لگتا نہیں تھا. پہلے نیٹ ورک پرابلم تھا. یہ جیو ریلائنس کیا آ گیا پٹھا، سیکنڈوں میں کال لگ رہا تھا. اور اب نمبر ملانے کی ضرورت نہیں ہے، فیڈ کر لو. منہ کے سامنے رکھے بھائی جان آسٹریلیا میں ٹرنگ 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 ٹرنگ. بھائی جان کو بیل بج رہی. کہاں؟ آسٹریلیا. کیا کمال کر رہا بھائی. نہ وائر لگے ہوا ہے نہ کنیکشن جڑا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں. آسٹریلیا میں بیل بج رہی. کا ایسا ہو رہا بھائی. ارے نادان، جب انگریز کا بنایا ہوا ایک آلہ بھدرک والے کو امریکہ والے سے بات کرا سکتا ہے، انگریز کا بنایا ہوا ایک موبائل اڑیسہ والے کو سعودی عرب والے سے بات کرا سکتا ہے، خدا کا بنایا ہوا یہ دل کا آلہ اگر غلام کا سلام مدینے والے مصطفیٰ کو پہنچا دے تو کیا تعجب کی بات ہے میرے بھائی. یہ دل معمولی نہیں ہے. انہیں رک گیا تو آدمی سو جاتا لمبا، انہیں چل گیا تو غلام آقا سے ملاقات کر لیتا. یہ دل خانہ خدا ہے، خانہ خدا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب سلام پڑھتے ہو تو اس یقین سے پڑھو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ.
صلوات اللہ علیکا. اس یقین سے پڑھو کہ مدینے والا نبی سن رہا ہے. نہیں اب فون اٹھا کے ملا کرے لگتا کی نہیں لگتا کی لگتا کی نہیں لگتا کی بول کے ملاتے نکالتے یقین کے ساتھ لگتا ہی لگتا. کہ ایئرٹیل کی سم ہے نیٹ ورک ہمیشہ رہتا مولانا لگتا فون. ارے دیوانے ایئرٹیل پہ اتنا بھروسہ ہے تو پھر قادریت پہ کتنا بھروسہ ہونا چاہیے, چشتیت پہ کتنا بھروسہ ہونا چاہیے, نقشبندیت سہروردیت پہ کتنا بھروسہ ہونا چاہیے. جتنا بھروسہ ایئرٹیل آئیڈیا ریلائنس جیو پہ ہے اس سے کروڑ درجہ زیادہ بھروسہ سلسلہ قادریہ پہ ہونا چاہیے. یہ ایئرٹیل یہ ریلائنس والا تو دنیا والوں سے بات کراتا ہے, یہاں جو قادریت کا رنگ چڑھا ہوا ہے یہ تو مدینے والے مصطفیٰ سے بات کراتا ہے, یہ نجف والے علی المرتضیٰ سے بات کراتا ہے. ہزاروں چیزیں سمجھانے کے بعد ایک نوجوان بولا نہیں مولانا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں بولا کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ بولے نہیں سنتے نبی, سلام پڑھے نبی نہیں سنتے. میں بولا خدا کی قسم بے شک نہیں سنتے مگر تیری ہماری تو سنتے. واہ واہ ہماری تو سنتے ہیں. بولے مولانا یہ کیا نیا فارمولا میری نہیں سنتے آپ کی سنتے یہ کیا لگا ہے؟ میں بولا سن مثال دے کے بعد سمجھاتا ہوں. ایک غریب کا بچہ کیا کرا 500 روپے کا موبائل لیا 500 کا لے کے اس کے اندر ایئرٹیل کی سم ڈالا نمبر ملایا امریکہ کو بات کر رہا. امیر کا بچہ دیکھا پریشان ہو بولے ہاں بیٹا کھانے کو کھانا نہیں امریکہ کو کال کر رہا. اپن تو کروڑ پتی باپ کی اولاد اپن کہیں کو نہیں کرتے. میں بھی لاتا ہوں بلکہ گھر میں جا کے 1 لاکھ کا موبائل لایا 1 لاکھ کا ایپل کمپنی کا لا کے نمبر ملا رہا لا کے ریچ نہیں. پریشان ہو کے وہ غریب کے بچے نے پوچھا کیا رے تیرے 500 روپے کے موبائل سے امریکہ کو کنیکشن لگ گیا میرے 1 لاکھ کے موبائل سے حیدرآباد کو نہیں لگ رہا؟ بولے ارے دیوانے خالی موبائل رہے تو نہیں لگتا رے اندر سم کارڈ بھی ہونا پڑتا. بولا کیا ہونا ذرا زور سے بولو سم کارڈ ہونا پڑتا. سم کارڈ ڈالا ہاں نہیں ڈالا. بولے دیوانے سم کارڈ ڈال لگتی. بولے گھر میں گیا وہ پرانے سم کارڈ پڑے تو چن کے کر کے ایک سم لے کے آیا ووڈا فون وہ ڈالا لگا رہا لگ رہی. پھر پوچھا کیا رہے سم ڈالے بات بھی نہیں لگ رہی. پوچھا کون سی کمپنی کا ڈالا؟ بولے ووڈا فون. بولے وہ کمپنی بند ہو گئی بازو رکھ. بولے جو کمپنی چلتی اس کا سم ڈال. بولے لگتی. بولے بات سمجھ میں آئی کون سا؟ بولے ایئرٹیل. ڈال دگی لگی. اسی لیے میں بھی بولا حضور نہیں سنتے مگر تیری بازو والے کی ہماری تو سنتے. بولے کیوں؟ اس لیے کہ نادان سن یہ جو ہمارا موبائل ہے اس میں ہم نے ایک سم کارڈ رکھا ہے. اس سم کارڈ پہ ہم نے قادری نیٹ ورک لگایا. ہم نے نسیم اختر کا جھوٹا دیا. یہ جو سم کارڈ ہے اس پہ ہم نے نقشبندی مہر لگائی. یہ سم کارڈ ایسا ہے کہ کنیکشن ملاؤ تو یہاں سے اجمیر بھی لگتا ہے, یہاں سے بغداد بھی لگتا ہے, یہاں سے کربلا بھی لگتا ہے, یہاں سے نجف بھی لگتا ہے, یہاں سے مدینہ بھی کنیکشن ہوتا ہے. ہم اگر کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ تو یہ نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے یہاں سے آؤٹ گوئنگ بھی جاتا ہے مدینے سے انکمنگ بھی آتا ہے. تیری نہیں سنتے. بولے مولانا وہ کیوں؟ میں بولا تیرا جو سم کارڈ ہے وہ دیوبند کا ہے. تیرا جو سم کارڈ ہے وہ سلفیوں کا سعودی عرب کا ریٹرن ٹاور بند ہو گیا. یہ تیرا کنیکشن جڑا ہوا نہیں ہے رے دیوانے. یہ فلاپ کمپنی ہے اس پہ کبھی کنیکشن نہیں جڑتا. اس لیے مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو. اللہ نے تمہیں سلفی نہیں بنایا, اللہ نے تمہیں وہابی نہیں بنایا, اللہ نے تمہیں ایرا غیرہ نہیں بنایا.
اللہ نے تمہیں غوث اعظم کی نسبت سے قادری بنایا ہے، اللہ نے تمہیں غریب نواز کی نسبت سے چشتی بنایا ہے، اللہ نے تمہیں بہاؤالدین کی نقشبند کی نسبت سے نقشبندی بنایا ہے۔ ارے بزرگوں کی نسبتوں پہ ناز کرو، ان کے غلام بن کے رہو، یہی ہماری آخرت کا سرمایہ ہے۔ جو یہ کر لیا وہ سرفراز ہے، جو یہ پا گیا وہ نعمتوں والا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔